ایک مرتبہ جناب جبرائیل امین بے شمار فرشتوں کے ساتھ زمین کی طرف آ رہے تھے کہ اچانک آپ کی نظر ایک فرشتے پر پڑی کہ ایک فرشتہ زمین پر پڑا ہوا زار و قطار رو رہا ہے۔ آپ اس کے قریب گئے اور آپ نے اس سے اس کی اس حالت کا سبب پوچھا۔ اس نے کہا، اے جبرائیل امین، میں وہی فرشتہ ہوں جو پہلے آسمانوں پر 70,000 فرشتوں کی قیادت کرتا تھا۔ میرا نام فطرس ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا، تجھے کس جرم کی سزا ملی ہے؟ فطرس نے کہا، مرضی خدا کو سمجھنے میں ایک پل کی دیری کی تھی، اور کچھ روایتوں کے مطابق فطرس کو گھمنڈ تکبر کی سزا ملی۔ فطرس کہنے لگا، اسی وجہ سے یہ سزا بھگت رہا ہوں، بالوں پر جل گئے ہیں اور ایسے ہی تنہا پڑا رہتا ہوں۔ فطرس نے کہا، اے جبرائیل، خدا را میری کچھ مدد کر دیجئے۔ ابھی جناب جبرائیل امین جواب نہ دینے پائے تھے کہ فطرس نے سوال کیا، اے روح الامین، آپ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں ایک فرزند کی ولادت مطہر ہوئی ہے جس کا نام حسین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ میرے محبوب کے پاس جاؤ اور آپ کے نواسے کی ولادت کی مبارکباد پیش کرو۔ میں خدا کی طرف سے اس کے محبوب کے گھر جا رہا ہوں امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد دینے کے لیے۔ یہ سنتے ہی فطرس نے کہا، اے جبرائیل امین، خدا را مجھے اپنے ساتھ لے چلو، مجھے اسی در سے شفا اور نجات ملے گی۔ حضرت جبریل علیہ السلام جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، حضرت جبریل علیہ السلام اور آپ کے ساتھ سارے فرشتوں نے امام حسین علیہ السلام کی ولادت مطہر کی مبارکباد پیش کی، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے فطرس کی حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی۔ فطرس نے حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، میری خطا کے سبب میرے بالوں پر جل گئے ہیں، یا رسول اللہ مجھے شفا عطا فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فطرس، میرے نواسے حسین کے جھولے سے خود کو مس کر لو اور یہ دعا مانگو کہ اے خدا مجھے حسین کے صدقے معاف کر دے اور شفا عطا فرما۔ انشاءاللہ تمہیں حسین کے صدقے خدا معاف کر دے گا اور شفا عطا فرمائے گا۔ جیسے ہی فطرس نے اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے جھولے سے مس کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امام حسین علیہ السلام کا واسطہ دے کر یہ فریاد کی، فطرس اسی لمحے شفا پا گیا اور فطرس کے بالوں پر اسی طرح ہو گئے جیسا پہلے تھے۔ فطرس شفا پاتے ہی امام حسین علیہ السلام کا قصیدہ پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف پرواز کر گیا اور پھر سے 70,000 فرشتوں کی قیادت کرنے لگا، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ جس میں امام حسین علیہ السلام نے شہادت پائی۔ اور جب فطرس امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے آگاہ ہوا تو فطرس نے بارگاہ خداوند عالم میں فریاد کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے اجازت دے کہ میں امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے جنگ کروں۔ بارگاہ خداوند عالم سے ارشاد ہوا کہ اے فطرس، تمہیں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں، البتہ تم 70,000 فرشتوں کو لے کر سرزمین کربلا چلے جاؤ اور میرے حسین کی قبر پر صبح و شام گریا کرو، حسین کی شہادت پر آنسو بہاؤ اور اس کا جو ثواب ہو اسے ان کے چاہنے والوں کے لیے ہبہ کر دینا۔ اور فطرس زمین کربلا جا پہنچا اور تا قیامت شب و روز امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت پر روتا رہے گا۔ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، خدا رحمت نازل کرے اس شخص پر جو لوگوں کی مودت اور محبت کو ہماری طرف کھینچے اور ان کو ہمارا چاہنے والا بنائے، اور ایسی چیزیں ہماری ان کے لیے بیان کرے جن کے ذریعے ان کو ہماری معرفت حاصل ہو، اور ایسی چیزیں ترک کرے، چھوڑ دے جس کی وجہ سے وہ ہمارے منکر انکار کرنے والے بن جائیں، یعنی اپنے کردار کے ذریعے لوگوں کو ہمارا محب بنائے، نہ کہ ہمارا دشمن بنائے۔ ایک دن
حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ فرما تھے۔ حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور مظہر شہادت حسین علیہ السلام پیش کیا۔ حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مظہر شہادت حسین پڑھا اور آپ حجرے میں چلے گئے۔ آپ زار و قطار رو رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کے رونے کی آواز حجرے سے باہر آ رہی تھی۔ جناب سلمان فارسی المحمدی نے اور دیگر اصحاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے گریہ کرنے کا سبب پوچھا، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ جناب سلمان فارسی جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر تشریف لائے اور آپ نے حضور پاک کا حال جناب سیدہ سے بتایا۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور امام علی علیہ السلام حضور پاک کے حجرے کے بالکل پاس تشریف لائے۔ امام علی علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے بے انتہا گریہ کرنے کا سبب دریافت کیا، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ جیسے ہی جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا کو پکارا، جناب سیدہ کی آواز سن کر حضور پاک کا گریہ اور بڑھ گیا، مگر حجرے کا دروازہ نہ کھلا۔ امام حسن علیہ السلام حجرے کے پاس تشریف لائے اور آپ نے بھی نانا جان سے بے انتہا رونے کا گریہ کرنے کا سبب پوچھا۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام کی آواز سنی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رونے کی آواز اور بلند ہو گئی، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اب امام حسین علیہ السلام حجرے کے دروازے پر تشریف لائے اور آپ نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے کہا، نانا جان دروازہ کھول دیجئے ورنہ آپ کا حسین رونے لگے گا۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ فوراً حجرے کا دروازہ کھل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے ہوئے حجرے سے باہر آئے اور امام حسین علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ سبھی افراد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے بے انتہا گریہ اور زار و قطار رونے کا سبب پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مظہر شہادت دکھایا۔ جیسے ہی اہل بیت رسول نے مظہر شہادت حسین دیکھا، اہل بیت رسول بے انتہا غمگین ہو گئے۔ امام علی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا زار و قطار رونے لگی۔ امام حسن علیہ السلام کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے مظہر شہادت لیا اور غور سے پڑھا اور آپ نے فرمایا، نانا جان حسین سب مصائب اٹھائے گا، اللہ مددگار ہے۔ نانا جان میں آپ کو گریہ کرتے ہوئے، آپ کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کو سینے سے لگایا اور آپ نے فرمایا، اے میری جان حسین، اے میرے بیٹے، بہت سخت مصائب ہے، اچھی طرح سوچ کر وعدہ کرو۔ اے حسین وطن سے جدائی ہوگی، نانا کے روضے سے اور ماں کی قبر سے جدائی ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے نانا جان مجھے منظور ہے۔ حضور پاک نے فرمایا، اے میرے حسین سارا کنبہ، جوان بھائی، شیرخوار بچے، بہنیں اور بیبیاں لے کر وطن سے نکلنا ہوگا۔ سفر بہت دشوار ہوگا اور قدم قدم پر مصیبت ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے نانا جان مجھے منظور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے حسین بے آب و غذا میدان میں گرمی کی شدت میں اترنا ہوگا، بچے گرمی سے تڑپیں گے، 3 دن بھوکے پیاسے رہ کر جان قربان کرو گے اور اے حسین تم لاشوں پر لاشیں لاتے رہو گے، کبھی کڑیل جوان فرزند کی لاش، کبھی برابر کے بھائی کی لاش اور شیرخوار بچے تک شہید ہوں گے، اور پھر اے میرے حسین بڑی مظلومیت کے ساتھ تمہیں اپنا سر راہ خدا میں قربان کرنا ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے نانا جان آپ کی امت کی خاطر
حسین سب مصائب اٹھائے گا، نانا جان آپ کے دین پر سب کچھ قربان۔ یہ کہہ کر امام حسین علیہ السلام نے مظہر شہادت پر دستخط کیا اور اہل بیت علیہ السلام میں گریہ بلند ہو گیا۔ یہی وہ وعدہ تھا جو امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا جان سے کیا تھا۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے میرے بابا جان، کیا آپ میرے مظلوم بیٹے کی مدد نہیں فرمائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی، میں اس وقت اس دنیا میں نہیں رہوں گا۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، یا علی، کیا آپ میرے مظلوم بیٹے کی مدد نہیں فرمائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی، اس مصیبت کے وقت میں نہ میں ہوں گا، نہ علی، نہ آپ اور نہ حسن ہوگا۔ یہ سنتے ہی جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بے انتہا بے قرار ہو کر رونے لگی اور آپ نے روتے روتے کہا، اے میرے پروردگار، میرے مظلوم بچے پر کوئی رونے والا نہ ہوگا۔ حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ اے میرے حبیب سیدہ سے کہہ دیجئے کہ میں ایک قوم کو پیدا کروں گا جو قیامت تک حسین کی شہادت پر آنسو بہائے گی۔ اس قوم کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں پر آنسو بہائیں گے، اس قوم کے جوان حسین کے جوانوں پر آنسو بہائیں گے، اس قوم کے بچے حسین کے بچوں پر آنسو بہائیں گے، اور اس قوم کی عورتیں حسین کی عورتوں پر آنسو بہائیں گی، اور کربلا کے شہیدوں کا اتنا گریہ ہوگا جیسے ابھی شہادت ہوئی ہو، اور کربلا کے بھوکے پیاسے شہیدوں کے نام پر سبیل لگے گی اور کھانا تقسیم کیا جائے گا۔ 40 دن تک کوئی خوشی نہیں منائی جائے گی، ہر طرف حسین کی مظلومیت کا ذکر ہوگا۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کہا، اے میرے پروردگار، میں اپنے بیٹے حسین پر رونے والوں کو لے کر جنت میں جاؤں گی۔ اے میرے معبود، تو انہیں اجر عظیم دینا۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ اے میرے حبیب کی بیٹی ہمیں منظور ہے۔ اے امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں، غم کے دن آ گئے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، دل کھول کر امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت پر آنسو بہاؤ۔ ہم اس عظیم امام سے جدا ہو رہے ہیں جس نے فقط ہم سب کی شفاعت کے لیے اپنا گھر بار سب کچھ قربان کر دیا۔ السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین۔ اے میرے پاک پروردگار، جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے ہم سب کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ الہی آمین۔